يصفون. تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک. تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک. بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے قرآن میں نہیں دیا. We will start our ceremony with the name of Allah. I would like to call Sir Muhammad Hafiz Muhammad Ashraf Sir, the Managing Director of Atara Foundation. Please say a warm welcome to him. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. Thank you very much. تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد. تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد. کیا نام ہے اے صلی علی محمد. اللہ کرے اس شخص پہ حرام آتش دوزخ جس شخص کے دل پہ لکھا ہو نام محمد. Now I would like to call Hafiza Miss Zeenat Atta to come on the stage for Naate Rasool Maqbool sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasool
I would like to say welcome to Sir Khizr Hayat Gondal. Please stand on the seats and give a big applause. Good morning to all the guests, trainers, teachers and my fellows. I feel privileged to extend my warm welcome to all personalities present here for the oath-taking ceremony. Nelson Mandela said, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." I'm going to share with you that how much we have great personalities invited here, including our chairman Shekhar Shidatara Sahab, Professor Jameel Najam Sahab, Janab Khizr Hayat Gondal Sahab, Muzammil Iqbal Siddiqui Sahab, or Advocate Rana Amjad Ali Sahab. Please give a big applause and clapping for them. Now we are going to start the shield distribution ceremony. First of all, I would like to call Sir Hafiz Muhammad Ashraf Sahab. He is the Managing Director at SM Group of Schools to come on the stage for the distribution of the shields. Now I would call the trainers. Those have worked very hard in the last 1 month training period. First of all, I would call Ma'am Miraj Zahoor to come on the stage to receive the shield. She is the principal of Choti Dunia campus, and she has been serving this institution since 2009. It has been 11 years over here. Now I would like to call our guest speaker, Sir Rana Amjad Ali sir. Now on the second number, I would like to call Ma'am Nazia Nair to come on the stage to receive the shield. She is the principal of SM Knowledge House campus. She has been serving this institution for last 6 years. I would like to call Ma'am Shazia to come on the stage to receive the shield. She is the Vice Principal of SM Girls Campus. She has been serving this institution for last 5 years. Now I will call Ma'am Farzana Ramzan to come on the stage and receive the shield. Ma'am Bushra Parveen, please come on the stage and receive the shield. She is the Vice Principal of Islamic Lyceum Campus. She has been serving this institution for the last 9 years. Now I would say thanks to Sir Hafiz and thanks to Sir Rana Amjad Ali. Welcome to Ma'am Asmat Zahira from GMCA Institute Global Montessori Institution, Coaching Institution, Lahore.
Ma'am Fozia Ali and Ma'am Shabana Kosar is also with us. Please put your hands together and give a warm welcome to Sir Rana Amjad Ali. I would like to call him on the stage to say a few words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब टीचर्स जो हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि वो रब्बे कायनात आपको हमेशा खुश और खुश रखे। और Please say warm welcome. मैं थैंक यू करूँगा शेख साहब को और उनकी टीम को कि जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस प्रोग्राम को मैनेज किया और उससे पहले एक ट्रेनिंग को मैनेज किया। ऐसी ट्रेनिंग कि जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिव जो है वो इफ़ेक्ट किए हैं। हमने इस कोविड-19 में ये देखा है कि बहुत सारी दुनिया जो है वो ऑनलाइन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गई है। कॉन्सेप्ट जो है ऑनलाइन का वो हमें काफ़ी बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड हुआ है, हमने इसको जो है वो समझा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी इस वक्त जो है वो ट्रेनिंग्स के अंदर कर रहे हैं, या इससे भी पहले ये कि इदारे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन आपके इदारे ने ये काम किया, एक स्टेप आगे आए कि अपने टीचर्स को जो है वो ग्रो करना शुरू किया। और ये बहुत अच्छी बात है, यूनिक बात है कि ऐसे बहुत इस अरसे में 2-3 माह के अरसे में बहुत कम इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अपने टीचर्स की तरफ जो है वो फोकस किया है। अब आपने देखे कितनी वीडियोस आपने देखी मुख्तलिफ असातिज़ा कराम की, आपने एक दूसरे के साथ शेयर किया। सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, सब लोग घरों में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वटारा फाउंडेशन की तरफ से, शेख अर्शद साहब की तरफ जो है, सन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपकी तरफ जो है वो आ रहा है। आपने लर्न किया है घर बैठ के इसको लर्न किया है। अब हम कहते हैं कि जो दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, अब हम इसको मजीद रिड्यूस करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो एक होम बन गया, ग्लोबल होम बन गया है। और अब जो ये तीसरे नंबर पे हम ये बात कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक छोटे से डिवाइस में आपके पास आ जाती है। पहले आपको दुनिया के पीछे पीछे चलना पड़ता था, अब आपने इस डिवाइस को पॉकेट में रखा हुआ है, और अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, अपना मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो दुनिया आपके पीछे पीछे चल रही होती है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग जो है चीज़ है। कोविड-19 ज़हमत है लेकिन रहमत भी है बहुत सारे एस्पेक्ट से। हर चीज़ के 2 एंगल होते हैं, एंगलाइज करना होता है, हर शख्स ने उसको देखना होता है। कोविड-19 से पहले आप देख लें कि क्या सूरत हाल थी, फिर ये कोरोना साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक करने शुरू किए, हमें घरों में बंद कर दिया, एक्टिविटीज़ लिमिटाइज कर दी, और फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास आगे बढ़ना शुरू हुआ है। हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है वो लेना शुरू कर दी। अब कोविड-19 से पहले और बाद में आप इसको एनालाइज करें कि टेक्नोलॉजी पहले ज़्यादा थी या अब तेजी से बढ़ेगी? आपका क्या ख्याल है? जिनको नहीं पता था, इसी ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत सारे इश्यूज हुए, प्रॉब्लम्स हुए कि ये नेट नहीं चल रहा, ये मोबाइल नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर डिस्कस किया गया, फिर जो नेट यूज़ नहीं करते थे, मोबाइल यूज़ नहीं करते थे, उनको भी इसकी समझ
آ گئی. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. بل گیٹ 70-80 سال کا ہے. وہ جب 10-12 سال کا تھا اس وقت بھی کمپیوٹر سے کھیلتا تھا. ہم آج 70-80 سال بعد جو ہمیں کمپیوٹر کی سمجھ نہیں آتی ہماری جنریشن کو. لیکن اس کرونا نے جو ہے ہمیں اس حد تک جو ہے وہ اس انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ ہم آسانی سے اب اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں. ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. بہتر انداز میں اپنا میسیج جو ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اٹارہ فاؤنڈیشن نے یقینی طور پہ ایک شمع جلائی ہے, اپنے سینکڑوں اساتذہ کو اس کی روشنی دی ہے تاکہ آپ جو ہے اس روشنی میں جو ہے وہ چمکیں اور اس روشنی کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں. اور لاسٹ میں ڈیڈیکیٹ کروں گا, وہ ایک شعر ہے, شب تاریک میں کچھ دیپ جلائے ہوتے, شب تاریک میں کچھ دیپ جلائے ہوتے, کاش ہم نے بھی کوئی فرض نبھائے ہوتے. اپنے اپنے حصے کا آپ کام کرتے چلے جائیں. شیخ صاحب نے, اٹارہ نے اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, آپ کو علم کو سمجھنے والا, علم پر عمل کرنے والا, اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچانے والا بنائے. تھینک یو ویری مچ. Thank you very much. Now I would like to call Sir Muhammad Maqbool Sahab. He is the CEO of SN Group of Schools. Now a person, an educationist and a managing director at Dreamland International School, is also a general secretary at PSA. Now I would like to call with the warm welcome and clappings Sir Muzammil Iqbal Siddiqui. Now I would like to call Ma'am Fauzia Ashraf to come on the stage and receive the souvenir. She is the Vice Principal of Educare House Campus. She is serving this institution for last 5 years. Now I would like to call Ma'am Huma Ali. She is the Principal of SN Grammar Campus. She is serving this institution for last 5 years. And Nabila Sarwar, please come on the stage and receive the student. She is the Principal of Islamic Lyceum. She is serving this institution for last 20 years. Now I would request Sir Maqbool Sahab to get back to their seat and Sir Muzammil Sahab to recite few words. نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. ماشاءاللہ یہاں پہ سب اساتذہ کرام بیٹھے ہیں. کسی بھی قوم کی جو تنزلی اور ترقی ہے, کسی بھی قوم کا مستقبل اور جو حال ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں, اساتذہ کرام کے ہاتھ میں. اگر کسی بھی قوم کو بچانا ہے, گرو کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, اس کے لیے اس کے اساتذہ کرام کو تربیت یافتہ ہونا, ٹرینڈ ہونا بہت بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے شیخ صاحب ابھی پہلے اسپیکر بھی بتا رہے تھے کہ آج کل کے جو حالات ہیں, شاید ہی کسی نے ان حالات میں اس پہ سوچا. ہم بھی ہر سال ٹریننگ کرتے تھے اور یہ میرا پہلا سال ہے 20 برسوں میں کہ ہم نے اس بار ٹیچر ٹریننگ کنڈکٹ نہیں کی. اور میں بڑا سرپرائز تھا جب شیخ صاحب نے مجھے اپنا پلان بتایا. ہم نے کہا سر ہم اس پر آپ کی کوششوں سے ہم بھی مستفید ہوں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ اتنے کٹھن حالات میں, اور یقینی بات ہے کہ انہی حالات میں انسان کی لیڈرشپ کا
اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ جب کٹھن حالات ہوتے ہیں تو ان سے انسان کس طرح نکلتا ہے اور کیسے آگے بڑھتا ہے. تو آج کل کے حالات مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ بھائی جیسے چھٹیاں ہوئیں ہم نے تو اپنے تمام اساتذہ کو فارغ کر دیا, ہمیں تو پتہ تھا اسکول کوئی نہیں کھلنے. تو شیخ صاحب کا رویہ اس پر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ تو ہمارا سرمایہ ہے, ہم نے اتنے برسوں کے بعد یہ لوگ ٹرینڈ ہوئے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ محنت کرنی, انہوں نے اس قوم کو لے کر آگے چلنا ہے, تو اگر ہم ان کو فارغ کر دیں گے تو سارا سسٹم جو ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ آگے میں کیسے گرو کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اور اتنے مشکل اور کٹھن حالات میں ایس ایم گروپ والوں نے اٹارا فاؤنڈیشن کے انڈر اس کا ڈریم لینڈ کے ساتھ بہت ایفرٹ کی ہے. اور میں نے بھی ان کی کئی ویڈیو دیکھی ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں, تھوڑی سی ذرا لینتھی ہوتی ہیں, تھوڑا ٹائم چاہیے دیکھنے کے لیے, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہیں. اور ہماری بہت ساری ٹیچرز ہمارے گروپ میں بھی انگلش اسکول کے بہت سارے جو واٹس ایپ گروپس بنے ہیں تو آپ کی ویڈیو جو سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ جی جنہوں نے یہ کاوش کی ہے, کوشش کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے. آخری بات کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلا کے جاتے. ریسپیکٹڈ آڈینس, میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ایک استاد اپنے آپ کو, وہ ایک ڈیزگنیشن ہوتا ہے, وہ صرف ایک عہدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر سے بے شمار ڈیزگنیشنز نکلتے ہیں. ایک استاد صرف ایک پیشہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سے بے شمار پیشے نکلتے ہیں. آپ اس کا کمال دیکھیں. اور الحمدللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ آج اس ہال میں ایک ایسی کریم ہے, ایک ایسا ٹیلنٹ ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے. Now I would like to call Sir Khizr Hayat Gondal sir to come on the stage, and Ma'am Parveen. Sir Khizr Hayat Gondal is the CEO at Dreamland International Schools. He is also the president of PSC. اب میں دعوت دیتا ہوں میم آسمہ رحمت کو. She is the vice principal of SM Knowledge House campus. She is serving this institution for last 5 years. اس ٹریننگ کے تمام عرصے میں ہمارے تمام ٹرینرز نے دن رات محنت کی اور اپنے مواد کو بہت اچھے سے تیار کیا. Now I would like to call them Salma Ruba. She is the vice principal of SM Degree College and she has 10 years experience in the field of education. الحمدللہ ہمارے ٹرینرز نے بہت کمال طریقے سے اپنے موضوعات کو تیار کیا اور کسی قسم کی بھی اس میں کمی نہیں چھوڑی. ہر قسم کی ریسرچ کے بعد اپنے موضوع کو تیار کیا اور آپ کے سامنے پیش کیا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا ہمیں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے بلکہ پورے پاکستان, ایون کہ پاکستان سے باہر سے بھی لوگ اس ٹریننگ کا حصہ رہے ہیں. I would say thanks to Ma'am Parveen to get back to their seat. And I would say Sir Khizr Hayat Gondal sir to recite few words. نعبدہ ونصلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب نوید نظم صاحب, شیخ اشرف طاہر صاحب, مزمل شریفی صاحب, رام کی صاحب, اساتذہ اکرام, خاص طور پر میں تشریف لائے ہیں سب کو السلام علیکم. محفل تو شیخ صاحب کی ہے لیکن ویلکم میں کہتا ہوں آپ صاحب کو جانا آپ سارے لوگوں کا
ہمارے لیے واقعی سعادت کی بات ہے. مجھے بالکل انپریپیئرڈ جو ہے مجھے بلا لیا گیا ہے اور اس ٹریننگ سے باقی سارے لوگوں نے استفادہ کیا. میں نہیں کر سکا کیونکہ میں پچھلے 1-1.5 مہینے سے احتجاج چل رہا اور اسی میں مصروف تھے. ہم بیٹھ کے لوگوں کو شاید پتا ہو کہ ہم احتجاج چل رہے تھے صبح سے شام تک کرنے نہیں ہوتے تھے. اسی میں کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو امان میں رکھے اور راہ راستہ رکھے. میں مسکردارہ اور جمیل نجم صاحب سے ابتدائی اختلافات کے باوجود اتنا کچھ سیکھا ہے جتنا زندگی میں کم سیکھنے کو ملتا ہے. میڈم کے ساتھ بھی جو پہلی ملاقات تھی وہ بڑے تلخ ماحول میں تھی اور جمیل نجم صاحب کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا کیونکہ میرے اندر کا ساتھی جو ہے وہ بعض کا زیادہ اس طرح سے جاتا ہے آگے جا کے بھی. لیکن میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کافی غصہ نہیں کیا اور تعلقات کو جو ہے وہ بہتر بنانے کا موقع دیا. اور تھینک گاڈ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات کو برداشت کیا. ایس ایم میرے لیے تو نئی جگہ نہیں ہے نہ آپ کے لیے کوئی جگہ. میں اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھتا ہوں اور ایسی ایفرٹ جو شیخ صاحب نے یہاں پر کی ہے. ہم بھی سارا دن فری ہوتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں کی ہوتی ہے ایسے میڈم نے بہت کم پروگرام کیا کرنا ہے. لیکن ایسی ایفرٹ اسکول لائک دس کیٹیگری شاید ہی کسی نے کی کیونکہ ہم شیخ صاحب کو پچھلے کئی سالوں سے فالو کرتے تھے. ٹریننگ کرا رہے ہیں ابھی ابھی اسکول میں چھوٹی موٹی ٹریننگ کرا لیتے تھے. شیخ صاحب بڑی دھوم دھام سے کراتے تھے. لیکن اس دفعہ ہمیں ہوش بھی نہیں آئی ٹریننگ کرانے کی اور شیخ صاحب نے یہ اتنا بڑا کام کر دیا جو اگلے کئی سالوں کے لیے ان کے لیے ایک وعدہ اور ٹرف کے طور پر آپ لوگ اس حوالے سے بھی خوش قسمت ہے کہ شیخ صاحب بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ کسی کام کو جب شروع کرتے ہیں تو کرتے ہیں اور ہم سے عمر میں چھوٹے ہونے کے باوجود گھبراتے نہیں ہیں چیزوں سے اور رسک لینا جو ہے وہ جانتے ہیں کہ رسک لینا چاہیے. اور وہ ایک اصول ہے کہ ہائر دا رسک ہائر دا پرافٹ. تو شیخ اینڈ ہائر پرافٹ کی بات تو ضرور کریں گے. اور اس بزنس میں جو ٹریننگ والا بزنس ہوا ہے اس میں انہوں نے اتنا کچھ کما لیا ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بہت عرصہ لگے گا اس تک پہنچنے میں. اور اگر انہوں نے ہماری ہیلپ نہ کی تو ہم شاید اس میں آگے نہ بڑھ سکیں. میں بڑی ہمبل سے ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں کی توسط سے شیخ صاحب سے کہ ہمیں بھی ہیلپ آؤٹ کریں اور جتنی ان کی ٹریننگ یہاں پر ہوئی ہیں جتنے سیشن ہوئے اگر وہ میرے ساتھ شیئر کر سکیں تو چلیں. کل ہم نے دھرنا ختم کر دیا ہے تو جتنے دن باقی ہے ہم بھی اپنے لوگوں کی تربیت کر سکیں. آپ لوگوں کا مجھے برداشت کرنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب. جو خوشی اور جو اطمینان اور جو مسرت ہمارے چہروں پہ اور ہمارے دلوں میں ہے یقین کریں کہ اس قدر شدید گرمی کے باوجود بھی وہ احساس گرمی کا بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو کال a most prominent personality who has consumed himself to change the society and the life of darkness of many people. He is our chairman, Janab Sheikh Arshad Atara Sahab, to come on the stage for the distribution of the shields. We have with us this extraordinary personality who does not need any introduction at all. He got big achievement that government of Pakistan honored him with Sitara Imtiaz, a noble with a character of heights and originator of multifarious notions. I would like to call Sir Jameel Najam to come on the stage to receive the souvenir.
trainer, Ma'am Fawzia Ali, to come on the stage to receive the souvenir. Ma'am Fawzia Ali is an intellectual personality. She is an icon in academics. She has more than 20 years experience in education. इन्होंने प्राइवेट क्लस्टर में ट्रेनिंग दी है, जिसके 2 हिस्से थे, प्री स्कूल और 1 to मैट्रिक। तो प्री स्कूल के तमाम पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग में फौजिया ने दी है और इनकी ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी थी, उसकी बहुत तारीफ की गई और ये अपनी ट्रेनिंग के लिहाज से बहुत मशहूर है। Now I would like to call Ma'am Shabana Kausar. She is the management trainer and IT trainer and working as a coordinator at GMCI. इनकी ट्रेनिंग से भी टीचर्स ने बहुत इस्तेफादा हासिल किया। इन्होंने 1 क्लास से लेकर मैट्रिक क्लास तक के तमाम टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। और जो हमारा प्राइवेट क्लस्टर का ग्रुप था व्हाट्सएप पे, वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग चल रही है। Now I would like to call Ma'am Parveen Sajid to come on the stage to see. She is the master trainer and project director of SM Group of Schools. She has been serving this organization for last 15 years. She is a life coach and a head of QAT. अब मैं जनाब चेयरमैन शेख अशरफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोफेसर जमील नजम साहब को सोवेनियर दें। प्रोफेसर साहब को गवर्नमेंट की तरफ से 17 इम्तियाज दिया गया है। ही इज द पर्सन विद ग्रेट नॉलेज, ग्रेट एफर्ट इन हिज लाइफ। मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने अल्फाज से हमें नवाजें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, जनाब की ज़रायात मंगल साहब, मुज़म्मिल इकबाल सिद्दीकी साहब, हाफ़िज़ साहब, महबूब साहब, आप सबकी मोहब्बत है बच्चों की तरफ। वो पहलू है कि मैं मुतअद्दिद मरतबा इस हाल में आ चुका। जब पहली दफ़ा हाल में आया तो मुझे स्टिक की ज़रूरत नहीं थी और मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। अब मुझे स्टिक की भी ज़रूरत है और सांस लेने की भी ज़रूरत है। हर उभरती हुई चीज़ का किनारा, हर उभरती हुई चीज़ का किनारा। शेख साहब ने एक सेशन मेरा भी इस तरबीती प्रोग्राम में रखा, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स। राना अमजद साहब से भी मुलाकात हुई और बहुत कुछ जानने का मौका मिला। एक दो चीज़ों की वजाहत करके बात को ख़त्म कर दूँगा, मुझे आगे भी एक मीटिंग पे जाना है। एक तो ये है कि आज के बाद जब फिर असातिज़ा की तरबियत पूरा जूम करके जाऊँ तो इसे कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स का नाम दिया गया। ट्रेनिंग का लफ्ज़ अब मतलूब हो गया, लफ्ज़ अब बदल रहे हैं और लफ्ज़ों के मानी भी बदल रहे हैं। अब असातिज़ा की तरबियत हो या एजुकेशनिस्ट की तरबियत हो तो कैपेसिटी बिल्डिंग आती है। जानवरों की तरबियत हो, इसमें ट्रेनिंग का लफ्ज़ आता है। ये दो फ़र्क हो गया। मैं इतना वक्त तो नहीं दे सका कि मैं सारी वीडियोस को देखूं, लेकिन कभी हरूफ़े तकवी का जिक्र हो रहा था, कभी लीडरशिप का हो रहा था, कभी किसी सब्जेक्ट का हो रहा था, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का हो रहा था।
अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का जितने आप लोग बैठे हैं या जितने भी अतारा ग्रुप के साथ इस चैनल से अटैच रहे, उनके लिए चंद लफ्ज़ हैं और उसके बाद इजाज़त दूंगा। पहला लफ्ज़ है अमानत। जितनी तरबियत आपने हासिल की है वो शेख अरशद साहब की ऑर्गेनाइजेशन और इन अदारों की निस्बत से आपके पास अमानत है। अमानत जो है वो बेहतर शक्ल में वापस करते हैं। अमानत का मतलब सिर्फ खयानत नहीं है। अमानत का मतलब ये है कि जो चीज़ आपके सुपुर्द की जाए, जब उसे वापस करना हो तो पहले से बेहतर शक्ल में वापस किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना काम सुपुर्द किया तो आपके बारे में मालूमात की कि ये नौजवान कैसा है। एक आवाज मक्का में गूंजी कि इस जैसा कोई अमीन नहीं है, और अमीन भी वो है जो अमानत उसके पास रखी जाए वो बेहतर शक्ल में वापस करता है। तो आपने फिर उनके हाथ में अपना सारा असबाब दे दिया कि आप तजारत के लिए जाइए। आपके पास ये जो तरबीती प्रोग्राम से आपने सीखा वो अमानत, और वो अमानत बेहतर शक्ल में बच्चों, माशरे को, अपने आप को बेहतर अंदाज में वापस करना है। छोटी सी छोटी चीज पर गौर करना है। जब मैं यहाँ बैठा तो शेख अरशद साहब ने मेरे लिए पानी की बोतल रखी, कहते ये आपके लिए है। फिर एक ही लम्हे बाद इन्होंने उठाई और ये जान लिया कि मैं इसका ढकना नहीं खोल सकता, तो इन्होंने उसका ढकना खोल के मेरे सामने रख दिया। यही तो इंसान की मेराज है, यही तो तरबियत है, यही तो एक तरीका है। यही बच्चों को आपने सिखाना है। माशरा वीरान हो गया, इस वीरानी में आपने फूल उगाने। दूसरा है अहद। जो सर्टिफिकेट लेंगे आप, वो अहद है। वो आपने इस बात को लिया कि मैं अहद करती हूं, और उस अहद को आपने निभाना। तीसरा लफ्ज है कर्ज। वो इन्हीं लफ्जों के गिर्द घूमता है कि कर्ज अच्छे अंदाज से वापस किया जाए, जैसे अमानत अच्छे अंदाज से वापस की जाए, अहद को निभाया जाए। इसी तरह कर्ज जब वाजिब हो जाता है, अल्लाह का हक, ये इंसानियत पर जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने खूबसूरत चेहरे दिए, खूबसूरत जिंदगी अता की, वो कर्ज है। आप पर ये कर्ज वाजिब है। जब आप स्कूल में जाएं तो वो पूरी लिस्ट बना लें कि जो आपने तरबियत हासिल की, लेसन प्लानिंग कर लिया, नहीं कर लिया, बच्चों से मोहब्बत से पेश आए, नहीं आए, आपने क्या रुख इख्तियार किया। एक और चीज, और फिर वाइंड अप करते हैं, वो ये है कि स्कूल का दरवाजा खुलता है या दरवाजा बंद होता है। बच्चे और बच्चियां बाहर निकलते हैं, कुछ को वालिदैन लेने आते हैं और कुछ बगैर वालिदैन के अपने घरों को लौट जाते हैं। किसी शख्स ने कहा था, आप चुप चुप क्यों हैं? कहा, मैं स्कूल में मेरी खोई हुई हंसी को तलाश करता हूं। जो स्कूल में मेरी मुस्कुराहट गुम हो गई थी, मैं गुम होकर अपने स्कूल में चला गया और वो हंसी को तलाश कर रहा हूं।
जब स्कूल खुलता है या स्कूल बंद होता है, आप उन वालिदैन की आंखों की चमक को देखें जो उनको लेने आए या छोड़ने आए। वो चमक ये है कि सैकड़ों बच्चे निकलते हैं, वो अपने बच्चे को तलाश कर रही है वहां, बाप भाई बच्ची को तलाश कर रहा है। आप अपने आंखों में उस चमक से बेहतर चमक लाएं कि माँ और बाप बाजू से पकड़कर बच्चे को खींचकर घर ले जाना चाहे, वो कहे नहीं मैं नहीं किधर जाना, मैं अब स्कूल अभी ठहरना, मुझे उस्ताद से अभी बात करनी, मुझे अपनी मिस से अभी मिलना है। वो शफकत और मोहब्बत और वो चमक अपनी आंखों में लाएं जो एक माँ की आंखों में है, जो बाप की आंखों में है, जो भाई की आंखों में है। और आके जिंदगी है और ये जिंदगी के औराक उल्ट पुल्ट हो रहे हैं। कौन कब किस वक्त साथ छोड़ जाए, अपनी ही महबूब चीजें हम छोड़ देते हैं। आइए वो उस्ताद बने जिसका तकाजा इस तरबियत ने किया। मेरी नज़र में वो अच्छा उस्ताद, बेहतर उस्ताद, मुफीद उस्ताद वो पहले से मुख्तलिफ उस्ताद होगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस स्टेज पर बैठा हुआ मैं कुछ करवट बदल रहा था और कुछ हैरान था। एक तस्वीर बहुत देर पहले बड़ी पॉपुलर हुई थी, गेट पे खड़ा हुआ एक बच्चा है, बैग उठाए हुए है, अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो देख रहा है। मेरी नजर इस खिड़की के पार थी। एक बच्ची गौर से सारे प्रोग्राम सुन रही थी, देख रही थी, शायद गर्मी की शिद्दत में या जितना वो जज़ब कर सकी अब वो लौट गई। मेरे लिए वो बच्ची बड़ी कीमती है। आज का दिन मैं उसी के नाम करता हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो। आप लोगों ने असातिज़ा के मुताल्लिक़ बेशुमार अक़वाले ज़दीं सुने, ऐसे ऐसे अक़वाले ज़दीं जो इंसान सुनते ही एकदम से शौक़ होता है, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में भी है कि वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाता है, उसका मफ़हूम मैं बयान करता हूँ, सही तरीके से मैं आपको शायद ना बयान कर सकूँ कि तो उसको उस्ताद का दर्जा देते हैं। अभी पिछले महीने में मैं एक खबर पढ़ रहा था, जर्मन वज़ीर-ए-आज़म को इंजीनियर्स ने, डॉक्टर्स ने और तमाम शोबाजात के लोगों ने एप्लीकेशंस दी। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में उस्तादों की तनख्वाहें ज़्यादा हैं, टीचर्स की तनख्वाहें ज़्यादा हैं, हमारी तनख्वाह भी ज़्यादा की जाए क्योंकि हम लोग काम ज़्यादा करते हैं। ये बिल्कुल हकीकी खबर है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया उनको, ये कैसे हो सकता है कि जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया मैं आपको उनसे ज़्यादा पे कर दूँ। तो इसमें कोई शक नहीं कि उस्ताद, टीचर जो है वो हमें इंसान बनाता है, हमारी शख्सियत के अंदर एक निखार लेके आता है, हमारे मुस्तकबिल को संवारता है। Now I would like to introduce a personality. She is the CEO of Global Montessori Coaching Institute. She has been in education field for last 18 years. It's a big time. जब एक बच्चा पैदा होता है और बिल्कुल वो जवान हो जाता है, ये उसका पूरी लाइफ का टाइम है। She worked as a trainer in Bacon House for 12 years. She had spent in serving the Superior College and Aspire group of college. She settled down different projects of education in different institutions, and she also enjoys unique reputation as social worker and a master trainer at the Lions Trainers Club.
Please give a big applause, a big clapping to Ma'am Asmat Zahra. And I also call the Sheikh Achutara Sahib to come on the stage. Now I would like to call Ma'am, please sit down. I would like to call Ma'am Yusra Gulzar to come on the stage to receive the souvenir. She is the master trainer and the head of PSSP school, and she has been serving this institution for last 8 years. She also got the best teacher, best principal award. Now I would like to call Miss Zeenat Atta. She is an English lecturer in SM Degree College, and she is also a multi-talented lady. Thank you very much, ma'am. Now I would like to call Ma'am Shagufta Khalid. She is the principal of Waqar School campus. She has been serving this institution for last 10 years. She is preparing her lectures. Now I would like to call Sir Muhammad Sajid. He is the lecturer of physics and serving this institution for last 10 years. Please come on the stage and receive the shield. He is a very hard-working person, and he is the person whom the training institution gives the topic 5 minutes before the recording. Now I would like to call a very prominent personality and very hardworking and dashing person. He is the head of marketing and IT here. He has a great contribution in achieving the targets of trainings, especially uploading all the videos and mixing and all related work that has been done for the online studies. Sir Mohsen Javed Ghumman. I would like to call him to come on the stage and receive the souvenir. Now I would like to call a most prominent and most hardworking personality here, and he's an expert in mathematics. He's also a trainer, and he was master trainer. He's also master trainer, and he was heading all the trainings. Sir is also a training coordinator. I would like to call Sir Ajmal Sir to come on the stage. He has served this institution for last 20 years. Now I would request Sir Zahid Sir to come on the stage and receive the souvenir. He is the training coordinator, and सारी ट्रेनिंग को मैक्सिमम इन्होंने कोऑर्डिनेट किया। मैं जिन मैं खुद आकर बात बोलूँ कि सारे ट्रेनर्स सारी रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, सारा उसको मैनेज कर रहे हैं, ये उनसे रिसीव कर रहे हैं, आगे मौसम साहब को दे रहे हैं। इन वीडियो पे एक ब्रिज का इनका किरदार था, सारी इन वीडियोस को टाइमली मैनेज करवाना। ये वो हो गया कि लेट हुई जब तक दूर होगा, तो उन्होंने बड़ा काम किया है, इनके लिए भरपूर क्लैपिंग। Thank you very much. I request Sir Sheikh Achar Saab to take his seat, and I would request Ma'am Asmat Zahra to recite few words over here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया शेख अतारा साहब, शेख अर्शद अतारा साहब, मुज़म्मिल सिद्दीकी साहब, खिज़र रियाद साहब और नवीद साहब, आप सब लोगों ने हमें JMCI को ये एजाज़ दिया कि हम आपके कार्य खैर में हमने भी पार्टिसिपेट किया, हमने भी उसमें थोड़ा सा हक अदा किया।
اور ماشاءاللہ جب میں آپ لوگوں کے کام دیکھتی ہوں جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بڑا کام ہے جس کو ہم سارے کے سارے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشہ انبیاء علیہ السلام کا پیشہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا. تو یہ جو اس وقت، ویسے تو یہ کام آپ کافی سالوں سے کر رہے ہیں، مگر جو اس وقت مارچ سے لے کے آج دن تک پوری دنیا میں جو پینڈیمک کے حالات ہیں، کووڈ-19 نے جہاں پہ دنیا میں مایوسی، ٹراما، اسٹریس، ایگزائٹی یہ والے حالات پیدا کیے، وہاں آپ جیسے لوگ، آپ جیسے لیڈرز جو ہے وہ ایک نہ صرف یہ کہ قابل تعریف ہیں بلکہ آپ لوگوں نے صحیح لیڈر ہونے کا حق ادا کیا ہے. یہ وہ وقت ہے جس میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کے جو لوگ، جیسے ابھی بات کی، پہلے بھی بات ہوئی کہ وہ ڈرائیور جو کہ سموتھ سڑک پہ گاڑی چلا لے اس کو ڈرائیور نہیں کہتے، وہ تو کوئی بھی ڈرائیونگ کر سکتا ہے، میرے جیسا بھی کر سکتا ہے. لیکن جو پہاڑوں پہ اور دشوار راستوں پہ اور ان جگہوں پہ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں انہیں ہی اصل ڈرائیور کہا جاتا ہے. اس وقت کے جو حالات ہیں جس میں کہ والدین بھی پریشان ہیں، بچے بھی گھروں میں قید ہیں، اس میں آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز، میں نے آپ لوگوں کے جو ٹیچرز کی ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت زبردست کام کیا، آپ نے بہت زبردست کام کیا. اور یہ نہ صرف آپ نے یہ کہ اپنے اسکولس کے لیے کیا ہے بلکہ اس نیشن کے لیے کیا ہے. جو ہم ہمیشہ سکھاتے ہیں کیئرنگ اینڈ شیئرنگ، وہ مجھے آپ کے ان اداروں میں نظر آئی ہے کہ آپ نے اس وقت پوری قوم کے لیے آپ نے صدقہ جاریہ دیا ہے. اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو استاد ہیں وہ اسپرچولی پیرنٹس ہیں، وہ روحانی ماں باپ ہیں. پیرنٹس نے شاید بچوں کو پڑھانے میں اتنا حق ادا نہیں کیا جتنا کہ ٹیچرز نے ان مشکل حالات میں آن لائن ٹریننگ. مجھے پتہ ہے، میں خود ایک چھوٹا سا اسکول چلاتی ہوں اور میرا ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، مجھے پتہ ہے آن لائن ٹریننگ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹیچرز راتوں کو جاگتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بار بار اس میں اسکرپٹنگ ہو رہی ہے، اس کی ویڈیوز بن رہی ہیں، اس کی وائس کوالٹی چیک کی جا رہی ہے، اس کی جو ریزولیشن چیک کی جا رہی ہے، بہت ساری ٹیکنیکلٹیز دیکھ کے پھر آپ اس کو بچوں تک پہنچاتے ہیں. اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ریگولر کلاس سے 10 گنا زیادہ محنت ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی. لیکن آپ لوگوں نے اپنا جو حق ادا کیا ہے، آپ لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ واقعی روحانی مائیں ہیں، روحانی ماں باپ ہیں، اور آپ نے اسپرچل پیرنٹس کا حق ادا کیا. اور جہاں تک کہ جی آپ لوگوں کی کلیپنگ بنتی ہے، بالکل کلیپنگ بنتی ہے. اور دیکھیے ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کمپلین کرنا، شکوہ کرنا، جو ہم سارے کرتے ہیں، ہم سب لوگ گلا کرتے ہیں کہ جی ہم ٹیچرز ہیں، ہماری سیلریز کم ہیں، ہمیں وہ باقی پروفیشن میں یہ ہے. لیکن دیکھیے اگر آپ کا ویژن اور آپ کا فوکس یہ ہے کہ نیشن از ان فرنٹ آف می، کہ آنے والی نسلیں میرے سامنے بیٹھی ہیں، میں نے ان کی تربیت کرنی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت. تو جب ہم یہ والا ویژن لے کے اس میں جب ہم آتے ہیں تو پھر آپ لوگ واقعی نہ صرف یہ کہ دنیا کما رہے ہوتے ہیں بلکہ آخرت کما رہے ہوتے ہیں. یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں. کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ سے ہمارا کیا تعلق ہے تو ہم یہ دیکھیں اللہ ہم سے کیا کام لے رہا ہے. تو اللہ آپ سے بہت بڑا کام لے رہا ہے. ایک نبیوں والا جو ہے پیشہ وہ آپ لوگ کر رہے ہیں. تو آپ لوگ پلیز سب سے زیادہ جو پراؤڈ فیل کیا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسے شعبے کے ساتھ منسلک کیا. اور جہاں تک کہ شیخ ارشد عطارہ صاحب کی بات ہے، شیخ وہ تو کسی بھی ذکر تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان حالات میں جہاں پہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے پروگریسو ٹریننگ کا، اور نہ صرف یہ کہ میں نے ان کو صبح دوپہر شام ہر وقت اس میں انوالو دیکھا ہے، دیوانگی کی حد تک میں نے دیکھا ہے اس میں کام کر رہے ہیں. کبھی یہ یوٹیوب چینل، کبھی ٹریننگز کا اور ٹیچرز کے ساتھ. تو یہ بہت بڑا کام ہے. باقی جو ان کے دوست ہیں، کوئی ظاہر ہے کوئی دھرنے دے رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز ضروری تھی.
حکومت وقت تک بھی پیغام پہنچانا ضروری تھا. مزمل صاحب نے اپنے اینڈ کا کردار ادا کیا, خضریات صاحب نے اپنا کام کیا, لیکن سر نے جو شیخ ارشد عطارہ صاحب نے جو ٹریننگ کا کام کیا, یہ بہت بڑا کام ہے. اور یہ ٹریننگ اگین میں کہوں گی صرف انہوں نے اپنے اداروں کے لیے نہیں کیا, بلکہ میں دیکھ رہی تھی کہ جو ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں اس میں دنیا بھر کے لوگ ہیں, باہر کے لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی. تو انہوں نے یہ فورم کھولا نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ باہر کی کمیونٹی کے لیے بھی. تو یہ بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا. جیسے سر نے دیکھا آپ لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب جب ہم اسکول کھولیں گے انشاءاللہ, جب آپ دوبارہ سے اسکول میں جائیں گے تو آپ لوگ نکھر کے آئیں گے, اور زیادہ ٹرین ہو کے, اور زیادہ ویل ایکوپڈ ہو کے. دیکھیں ہم سارے لوگ, آپ لوگ ذرا خواتین ہیں, میں ذرا خواتین کی لے میں بات کرتی ہوں کہ ہم لوگ جب کوکنگ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہم اچھی ریسیپی یوز کرتے ہیں کہ اور کیسے بہتر کر دیں, ذائقہ اور کیسے بہتر لائیں. تو اب یہ جو ہمارا تعلیم و تدریس ہے, اس میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بیسٹ ٹو بیسٹ کیا دے سکتے ہیں. اس وقت کیا ریکوائرمنٹ ہے, اس وقت جو 21st سینچری ہے اس کے لیے ماشاءاللہ آپ لوگ سب خوش قسمت ہیں کہ شیخ ارشد عطارہ صاحب اور آپ کے جو لیڈرز ہیں آپ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو ویل ایکوپ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو گروم کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. تو ہم سب لوگوں کو اس پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ یہی ہمارے لیے ایک کامیابی کا راستہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کرنا ہے. ہمارا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے, ہم اپنے کمپیٹیٹر خود ہیں. تو ہمیں اپنے میں اس میں بس آخری بات کروں گی کہ آرمی کی اور سویلین کی جب ہم مثال دیتے ہیں اور آرمی کے بہت سی چیزوں کو جب ہم سراتے ہیں تو اس میں جو مین ڈفرینس ہوتا ہے وہ ٹریننگ کا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح سے اپنے ان جگہوں کو, ان چیزوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ایک ایوریج بندہ, ہم آرمی میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں جینیس لوگ نہیں چاہیے, ہمیں ایوریج جو ہے وہ جب وہ سلیکشن کرتے ہیں تو ایوریج آئی کیو کے لوگ لیتے ہیں, لیکن وہ ٹریننگ سے انہیں کہاں سے کہاں بنا دیتے ہیں. تو سر نے آپ پہ ٹائم بھی انویسٹ کیا, پیسہ بھی انویسٹ کیا اور اپنی بہت محنت کی. تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, جیسے کہ مجھے بھی نجم صاحب نے کہا کہ ہم پہ جو اس مٹی کا قرض ہے, ہم پہ جو ہمارے جو شعبے کا, ہمارے پیشے کا جو ہماری سے ریکوائرمنٹ ہے ہم اس کو پوری کریں. اور ہم ان بچوں کو یہ مت دیکھیں کہ میں 10,000 لے رہی ہوں, میں 12,000 لے رہی ہوں, میں 15,000 لے رہی ہوں, اس کو ایک طرف کر دیں. ہم اسے سمجھیں کہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے, اسی سے دنیا بنے گی, اسی سے آخرت بنے گی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں سب سے پہلے آپ سب کی بھرپور کلیپنگ میں چیئرمین شیخ ارشد عطارہ صاحب کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. جتنا وقت میں نے ان کے ساتھ گزارا ان کو میں نے آبزرو کیا, تو آپ سب کی بھرپور کلیپنگ میں میں امید کرتا ہوں آپ اچھے طریقے سے میرا ساتھ دیجیے گا. میں نے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. خود سے جیتنے کی ضد ہے, خود سے جیتنے کی ضد ہے, مجھے خود کو ہرانا ہے. میں بھیڑ نہیں ہوں دنیا کی, میرے اندر ایک زمانہ ہے. کووڈ-19 میں بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ٹریننگ معطل ہو جائے گی, ہم یہ ٹریننگ اب شاید نہ کروا سکیں. اپنے اسٹاف کے حوالے سے میں بھی پریشان تھا, لیکن اس وقت میں نے ایک شخصیت کو دیکھا جو نہ صرف اپنے پلیٹ فارم کے متعلق سوچ رہا تھا بلکہ اپنے اسٹاف کے متعلق سوچ رہا تھا. انہوں نے اپنی پوری ٹیم کو اکٹھا کیا اور سب سے جو اپنے آئیڈیاز تھے, پلان تھے, شیئر کیے, اور یہ سب ان کی لیڈرشپ تھی کہ آج ہم سکسیسفل مقام تک پہنچے ہیں. Now I would like to call Mr. Naveed Ahmed Chaudhary, Specialist Marketing and Management and Head of Project Greenland International School and Training Coordinator. I would like to request Ms. Masmat Zara to receive the souvenir.
Please stand on the seats and be close to him or her. I'd like to call Sir Rana Amjad Advocate sir to come on the stage and receive the souvenir. جو کچھ کیا رقم ہے استاد کی عطا ہے. ایک شخص، ایسی شخصیت، ایک ایسا انسان جو اپنے اندر تمام خصوصیات رکھتا ہے، جو سخی بھی ہے، جو استاد بھی ہے، وہ اپنے اندر فرشتوں کی خصوصیات بھی رکھتا ہے. کووڈ-19 کا دور جب شروع ہوتا ہے، پلیز بی اٹینٹیو. کووڈ-19 کا دور جس وقت شروع ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو حلقہ متاثر ہو رہا ہے اس سے وہ ایجوکیشنسٹ ہے. سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور تعلیمی اداروں پہ کرونا وائرس کے پیریڈ کے برے اثرات پڑے ہیں. اس پیریڈ کے دوران میں سب سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا رہا ہوں. ہمیں کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں. جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم سے اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں گھر میں بے سکون ہوں، مجھے 15 دن ہو گئے ہیں تو میں سخت ذہنی پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہوں. ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ٹینشن ہے کہ لاکھوں اسٹوڈنٹس کی تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے اس کا کیا کیا جائے. میری دن اور رات کی نیندیں حرام ہیں. I would like to read a few words for him. He devoted his life for the education since the age of 16 years. He built his own school at very early young age and served many lives free of cost. Now he is serving more than 30 lakh students. He has built a first ISO certified institution in Punjab with modern education system. He has built a free dispensary which is serving hundreds of people on daily basis. He also contributes in monthly ration of many poor people. Can you imagine that? He is the savior of the rights of education industry, and he is the personality who is behind all the achievements of Atara, SM Group of Schools and Dreamland. Each and every part of the online system is directed by him. He is the presenter and the founder of this idea of online trainings and student studies, and plays a tremendous leadership role in building this system. He is gold medalist in the field of marketing. He was also awarded with Best Education Award from International Commission for Human Rights. He is also the General Secretary of Progressive Private School Association, and he is the Chairman of Atara Foundation, Dreamland and SM Group of Schools. جیسا کہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور بلا کے ہمیں کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، میری نیند دن رات کی حرام. ہم نے ان سے پوچھا کہ سر کیا وجہ؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیز سونے نہیں دیتی کہ طلبہ کی تعلیم کا کیا ہوگا. یہ بات یاد رکھیے کہ جیسے انبیاء اور اولیاء اللہ میں لیڈرشپ کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمیشہ جو لیڈرز کی کوالٹیز رکھتے ہیں وہ لانگ ویژن رکھتے ہیں. ان کے اندر یہ
خبر دے دیتا ہے کہ یہ وقت آنے والا ہے، وہ ان لوگوں پہ جو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے ذریعے سے، ان لیڈرز کے ذریعے. ہم نے کہا نہیں سر، ایسا تو کبھی ہم نے سنا نہیں کہ دنیا میں کوئی ہسٹری میں، تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ جس سے پتہ چلے کہ اس طرح سب کچھ بند ہو گیا ہے اور لانگ ٹائم کے لیے بند رہا ہے، ایسے دنیا کیسے چلے. لیکن انہوں نے ہمیں اس خدشے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھ لیجئے گا یہ بہت لمبا عرصہ چلے گا. ہم لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں اس پہ ایگری کیا. پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ سلوشن کی طرف آئیں. انہوں نے ہمارے سامنے ایک آئیڈیا رکھا، ایک خیال رکھا، آن لائن اسٹڈیز پرووائڈ کی جائے. پھر انہوں نے کچھ خدشات کا اظہار بھی کیا جو کہ ہم لوگوں نے بھی ان کے سامنے کیا. انہوں نے کہا کہ میرا علاقہ اس قسم کا ہے، نو ڈاؤٹ کہ میرے اسٹوڈنٹس باہر سے بھی آتے ہیں، یہاں پہ ابھی ہر گھر میں موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر عام نہیں ہے، تو یہ چیلنج بہت مشکل ہے، بہت کٹھن ہے. لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے. انہوں نے پورا آئیڈیا، پورا پلان ہمارے سامنے رکھا، ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا. الحمدللہ اس بلڈنگ میں ڈریم لینڈ کی بنیاد سے لے کر اس کی عمارت تک، اس کے اندر سینکڑوں اسٹوڈنٹس کی تعلیمات، اور اس بلڈنگ کے اندر سینکڑوں اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کی تعلیمات تک. اس کے علاوہ پنجاب کے اندر ڈریم لینڈ کی 13 فرنچائزز ہیں، ایس ایم گروپ آف سکولز کے بے شمار برانچز ہیں، کیمپسز ہیں. اس کے علاوہ پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں سکول چینز ہیں، مری تک جو ہے وہ سکول ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، اس کے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جن کے واسطے ساری کائنات کو خلق کیا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا گو بھی ہوں کہ آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں، خوش و خرم رہیں. جو لوگ بھی ہمیں پورے پاکستان سے سن رہے ہیں ان سب کو بھی سلام. ایک میں ہمارے نبی چوہدری صاحب کے انٹرو سے میں تھوڑا ہو رہا تھا، میں نے کہا کیا بولنا ہے، کافی لمبی انہوں نے بات کر دی، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کا بھی ذکر کر دیا. تو آپ کہہ لیں کہ ہمارے ہزاروں ٹیچر جو ٹریننگ لے رہے ہیں سب کے اسٹوڈنٹس ملا کے تو انشاءاللہ اتنے بن دیں گے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو بات میں مسلم زارہ نے کی اور سر پروفیسر جمیل نجم صاحب نے کی، تو میں بیٹھا وہاں سوچ رہا تھا سر واقعی ایسے ہی ہے. یہ خود خدا کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے آپ پہ. میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرا ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، جب نہیں آتا ہے تو میں کہتا ہوں اصل آپ پیچھے آ جاؤ، میں نے ڈرائیو کرنی ہے. یعنی جو مشکل راستے تو وہاں میں انجوائے کرتا ہوں، جہاں میں ڈرائیو کروں گا اپنا. یہ چھوٹا سا ایک سبق ہے نا کہ بعض دفعہ جو کٹھن ٹائم آتا ہے تو لوگ اس سے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، تو میں اس کو انجوائے کرتا ہوں کہ ہاں مزہ آئے گا. میں بچپن میں بھی میتھ میرا اچھا سبجیکٹ تھا، تو سوال کیے جا رہا ہوں، جب کبھی کوشچن غلط ہوتا تھا میں کہتا ہاں اب مزہ آئے گا سوال کرنے کا، یہ کوشچن کچھ بہتر ہے. تو بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کی عطا ہے. میں بہت مشکور ہوں اس رب تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں اتنی بہترین شاندار جو ٹریننگ ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم جتنا بھی ذات کا شکر ادا کریں اتنا ہی تھوڑا ہے، کیونکہ سٹارٹنگ پہ ہمیں کافی ساری ہرڈلز فیل ہو رہی تھی. میری جو ٹیم ہے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں کوئی بھی بات کو اگر کر رہا ہوتا تھا تو درمیان میں آواز آتی تھی کہ یہ مشکل ہے، یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا. میں کہتا تھا ان شاء اللہ قدم بڑھائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کامیاب ٹریننگ پہ میں ہمارے جتنے بھی گیسٹ اسپیکرز ہیں ان کا بھی اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو آج کے ہمارے مہمان بھی ہیں.
मैम साइमा सुल्तान नहीं आ सके, उनके 2 लेक्चर थे, बड़ा अच्छा उन्होंने हमें सपोर्ट किया, लास्ट ईयर भी उनकी सपोर्ट हमारे साथ थी, हम उनका लाइवाना थैंक्स बोलते हैं। इसी तरीके से प्रोफेसर मकसूद अहमद गिल साहब भी हमें किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर सके, उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उनका भी टीम मैनेजमेंट पे लेक्चर था जो बड़ा सराहा गया। मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे छोटे भाई, ये ऐसे ही तलाक रहा है, मैं छोटा हूँ ये छोटे हैं, ना एडवोकेट राना अमजद साहब, उन्होंने भी 2 लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राना साहब आपका। इसी तरीके से प्रोफेसर साहब जा चुके हैं, उनकी आखिरी वो कहा करते हैं मुझे प्रोफेसर ना कहा करें, मोहम्मद जमील नजम कहा करें, क्योंकि इस मोहम्मद नाम के सरकी जो है ना हमारी मेरी बात कुछ हो जाएगी। तो मैंने नवीस साहब को बोला भी था, तो लेकिन फिर ये प्रोफेसर साहब कह रहे थे मोहम्मद नाम साल ले नहीं रहे, मुझे डर लग रहा था। मैं वाकई आज भी उनसे ना थोड़ा डरता हूँ कि कोई ऐसी बात ना हो जो उनकी जो जिससे वो नाराज हो। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे, मेरी बहुत सारी शामें उनके साथ गुजरी हैं जो मेरे शेड्यूल में है कि मैं वंस अ वीक बैठता हूँ, जो अपने से बेहतर लोग हैं, अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके साथ बैठता हूँ। मैंने कई दफ़ा सर से भी टाइम लिया है और उनके साथ बैठ के मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। नो डाउट के यकीन है उनके सामने बैठ के आज भी ये फील होता है बस अल्लाह या है, बाकी कोई इतना नहीं लगता कि हाँ जी बड़े हमको अभी की बात सीखने वाली है ना। और ऑब्जर्वर कितने हैं कि उन्होंने पानी की बोतल पे आपसे शेयर कर दी, लेकिन मैं जो बैठा हूँ तो सीख रहा था कि वो यकीन जाने के अप्रिशिएट करते हैं, सीखने वाली बात है। मेरे ड्राइवर का नाम उनको पता होगा, जिस बाबे ने गार्ड ने पानी पिलाया उसका नाम उनको पता होगा, जिनके साथ फर्स्ट मीटिंग थी राणा साहब के साथ डिटेल में राणा साहब का पता है। हम में से किसी के पास भी खूबी नहीं है, हमें तो ये नहीं याद सुना नाश्ता किसने करके हैं, किसके साथ करके हैं। ये खूबी है बड़े इंसान की, तो उन्होंने कहां से बात को पकड़कर, मैं खुद कई दफा सरप्राइज होता हूँ। ऐसा मुश्किल होता है लेकिन होना चाहिए। मैंने वहां बैठा सोचा जरूर है कि हाँ होना जरूर चाहिए। मैं उनका भी थैंक्स बोलना चाहूंगा, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और मैं सबसे बढ़कर मेरे बड़ी अच्छी आपी हैं, बड़ा मुझे इज्जत देते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। मैंने एक कॉल इनको की ना, जिसे बोलते हैं आप पंजाबी में, आधी जुबान से बोला। मैंने इनको कॉल की मैडम ऐसे ऐसे हम ये काम करने जा रहे हैं, तो हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। तो यकीन करने की मेरी सोच से ज्यादा इन्होंने आगे से मुझे पॉजिटिव आंसर दिया कि जी बिल्कुल हम आपके साथ हैं। तो इवन के मेरे माइंड में था कि मैं मैम से बोलूँगा मैम आपका हम थैंक्स अदा करना चाह रहे हैं, वो तो मैंने हिम्मत ही बात नहीं कर सका उस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। और नो डाउट के जो उनके कोर्सेज है मैं सारा उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन हम सारे ही लोग भरपूर तरीके से मैडम असमत ज़ारा का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट किया इस ट्रेनिंग में, क्लैपिंग के साथ। मैडम बहुत शुक्रिया, मिस फौजिया, मिस शिवाना, आप लोगों का भी थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ा दे। मैं अपने सारे गेस्ट स्पीकर के लिए आखिरी अल्फाज यही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए। इस कामयाब ट्रेनिंग का जो बड़ा कामयाब ट्रेनिंग में जो बड़ा किरदार है वो हमारे ट्रेनर्स का है, जो हमारी पूरी ट्रेनर्स की टीम है। जब नवीस साहब उनको कॉल कर रहे थे तो मैं कह रहा था आपकी मेहरबानी भाई उनके मुताबिक अल्फाज भी बोलो। मेरी एक मैम फौजिया आ रही हैं जिन्होंने इतने अच्छे लेक्चर दिए हैं, मैम शगुफ्ता आ रही है उन्होंने इतने अच्छे लेक्चर दिए हैं, और सबके नाम कॉल करना बड़े मैं करता हूँ। तो सारे लोगों ने एक से बढ़कर एक अपना किरदार अदा किया। और उन लोगों ने भी, मैम यूसरा बड़ी कम बोलती हैं, 2 बार कहना पड़ता मैम यूसरा बात का अंतर क्या है, इतने अच्छे लेक्चर उन्होंने दिए। तो लिहाजा जिस तरीके से वो उनको कॉल कर रहे हैं तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो सारे ट्रेनर ने एक से बढ़कर एक अपना काम किया। मैं ग्रुप के एमडी हाफिज अशरफ साहब की तरफ से, सीईओ सर मकबूल साहब की तरफ से, अपनी तरफ से, अगारा फाउंडेशन की तरफ से सारे ट्रेनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। मैम शगुफ्ता हमारे ट्रेनर बड़े सीनियर पर्सन है। इसी तरीके से मैम अतीका, मैम फौजिया, अशरफ, हैरानी वाली बात है
इनका भी शुमार उन लोगों में होता था, कभी कभी बोला करते थे। और इसी तरीके से शाजिया यूसुफ, उनके बड़े अच्छे माशाल्लाह लेक्चर थे। हमारी स्टूडेंट है नाजिया नायक का, तो प्रिंसिपल है भाई वो, उनके भी लेक्चर बड़े अच्छे। और इसी तरीके से मैम फरजाना रमजान, अल्लाह उनको दिन नसीब करे, आज यहाँ मौजूद नहीं है, उनके भी कमाल के लेक्चर थे। और सबसे ज्यादा कमेंट्स उनकी वीडियोस पे हैं, और उनकी वीडियो की वजह से हमें रास्ता भी खाने को मिली थी। और इसी तरीके से हमारे बड़े सीनियर सिटीजन हैं, मैम मेराज से नूर साहिबा, आज के प्रोग्राम को भी उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और मैम बुशरा परवीन, इन सब लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से अपने अपने जो ट्रेनिंग का इनका पार्ट था उनको किया। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कोई रह तो नहीं गया? मिस हुमा, सॉरी मैम, आज ये मेरी बेटी भी रह गई थी, मैम आसमा रहमत मैम। अच्छा तो माजरत आप अंदाजा करें, मैं बूढ़ा भी तो हो गया ना। मैम नदीला, मैम आसमा रहमत, मैम हुमा, मैम सलमा रुबाब, सर साजिद साहब, अब्दुल साहब का नाम ही लेना। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, थैंक यू वेरी मच। और दुआ करूँ अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए, हम सबको अजर अजीम अता फरमाए। हमारे मास्टर ट्रेनर हैं जो कि बड़े अरसे से बड़े ही पुराने हैं, सीनियर सिटीजन। मैं रात को बोला क्या उनको चाहिए जनाब हमारे हाफिज अजमल साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा भरपूर एज ए ट्रेनर भी, एज ए कोऑर्डिनेटर भी अपना किरदार अदा किया। ऑलराउंडर हैं, जैसे होते हैं ना, बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। मुझे खैर क्रिकेट से इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑलराउंडर है, कोई भी काम दे दिया जाए बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। और पहले सबसे मजेदार बात है, कभी इनकार ही नहीं करते कि जी ये काम करना है, जी हो जाएगा सर बिल्कुल इंशाल्लाह, ये काम है। ये नहीं कहते कि मेरी तो फील्ड ही है, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ। और मैं उनको ग्रुप का शेयर कहा करता हूँ, आप सबके भरपूर क्लापिंग में थैंक यू बोलेंगे मैम को, टीम का भी बड़े अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन की। जैसे मैंने पहले बोला, सर जाहिद ने और उनके साथ हाफिज अजमल साहब ने और हमारे मोहतरम सर नवी चौधरी साहब ने, कोऑर्डिनेशन भी बड़ा काम होता है, कोऑर्डिनेशन भी बड़ा काम होता है, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर हमारी आईटी की टीम, हमारे वेब डेवलपर यहाँ मौजूद नहीं है, आसिफ साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहसिन जवेद साहब भी मेरा स्टूडेंट है, जब मैं पढ़ाया करता था, तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने भी सबसे ज्यादा भी टाइम दिया है इन दिनों में, तो वो मोहसिन जवेद ने दिया ना, यानी रात को 10-11 बजे तक यहाँ बैठा होता था। मैं यानी सारे लोग कहते हैं कि हम सर को अल्लाह से बोल के जाते हैं, मैं इसको अल्लाह से बोल के जाता हूँ। इन दिनों में खास तौर पे इस बंदे ने इतनी मेहनत की है, जैसे मैम असमत ज़ाहिरा ने फरमाया कि जी बहुत मुश्किल काम है, तो उस मुश्किल को जो आसान है वो मोहसिन साहब ने काफी सारी मेहनत करके किया है। और उनके साथ साथ इकराम साहब, उन्होंने इनको काफी सपोर्ट किया है, वो और ये दोनों इकट्ठे बैठे होते थे लिखकर। अब बाकी रही बात, ये काम कितना मुश्किल है। कई लोग टेनिस जो देख रहे हैं, जो अभी सुन रहे हैं, वो आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, 3 घंटे की मूवी कितने घंटे लगते हैं उसको बनाने में, कितने दिन लगते हैं, कितने महीने लगते हैं, कितने साल लगते हैं, कितने घंटों की है, हमें बात आपको समझ आ गई होगी। फिर आप कहते हैं कैमरे की बैक पे क्या हुआ, बताओ मैं क्या क्या हुआ। बेचारी हमारी मैडम प्रवीण ने 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड किया, घंटे के बाद पता चला आवाज रिकॉर्डिंग हुई। इसी तरीके से मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा था, तो मियां साहब आ गए, मियां साहब वाले तो मोहतरम आ गया और आए भी गुस्से के साथ। अब जो लोग यहाँ जानते हैं ना, मियां साहब आए और गुस्से में हैं, तो क्या हाल होता है, लिहाजा मुझे वो लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करवाना। बाकी भी काफी सारे ऐसे सीनियरों के साथ हुए हैं जो 50 घंटों की ट्रेनिंग आप तक पहुंची, तकरीबन 50 घंटे और 100 लेक्चर्स बनते हैं। तो इसके लिए इन लोगों ने कुछ कम से कम आप कह लें कि 3 मंथ काम किया है, फिर जाके ये ट्रेनिंग आप लोगों तक पहुंच सकती है। तो जितना भी थैंक्स बोला जाए,
اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ سارے ہی ٹرینرز کے لیے اچھے طریقے سے تھینکس بولیں گے. آپ جہاں جہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہاں سے آپ تھینکس بول سکتے ہیں. اور ایک اور مزے کی بات ہے, یہاں بات کرنا آسان ہے, ویسے ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے لیکن ہم کٹ کر لیں گے جہاں تو پرابلم ہوگی, یہ بھی کٹ ہو جائے گا. لیکن جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا ایسی کی ریکارڈنگ کروا رہے ہوتے ہیں اور ویسے نارمل گیدرنگ میں بات کرنے میں بڑا فرق ہے. میں مثلاً میں وہی الفاظ میں بولنے جا رہا تھا, تو ایک مشکل کام ہوتا ہے جہاں آپ کو ایک ایک الفاظ کو پہ بڑا غور کرنا پڑتا ہے. یہاں تو آئے نا ہم جو مرضی بات بول دی بولے یار اس کے تو ساری بات سنی اور گئی, لیکن جو آپ ریکارڈ کرواتے ہیں وہاں بڑا اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو کو ذہن میں رکھنا ہے, اپنے ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے, اپنے اپنے ایک الفاظ پہ غور کرنا ہے. تھوڑا مشکل کام ہے ویسے, مانے آپ لوگ اس بات کو. اور میں بھی چونکہ کافی دیر سے اب ٹریننگ چھوڑ چکا تھا, صرف آتا تھا ٹریننگ اسٹارٹ کروائی, ٹریننگ اینڈ کروائی, باقی ٹریننگ ٹرینر دے رہے ہوتے تھے. مجھے بھی چونکہ دوبارہ سے اپنے آپ کو تھوڑا ریکال کرنا پڑا. میرا جی میری بھرپور دعائیں ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اتنی محنت کی ہے. ہاں آخری بات جو میں آپ ٹریننگ کے والے سے کہنا چاہوں گا, ویسے آخری بات نہیں, ابھی تو میری بات شروع ہوئی ہے. ان ٹرینرز کو لے کے میں آپ سب جو ٹرینرز ہیں اور جو جہاں پہ بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کم از کم ایک دفعہ نماز پڑھ کے جب دعا کریں گے تو سب ٹرینرز کے لیے دعا کرنی ہے اور ہمارے لیے دعا کرنی ہے. جی ایک آپ ٹیچر کو کب کامیاب ٹیچر کہتے ہیں؟ جب اس کی کلاس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے, جب بچے پڑھتے ہیں. ٹریننگ کو آپ کامیاب ٹریننگ کب بولیں گے؟ جب ٹریننگز نے اچھے طریقے سے ٹریننگ لی ہوگی اور اچھا اپنا رزلٹ شو کریں گے. ظاہر آپ نے جو ٹیسٹ لیا ہے اس میں اکا لوگ ہیں جو فیل ہوئے ہیں, تو باقی سارے کے سارے پاس ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹریننگ کو کامیاب بنانے میں جو سب سے زیادہ مرکزی کردار ہے وہ ہمارے ٹرینرز کا ہے, جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کے بڑے اچھے طریقے سے جو مزمل صاحب فرما رہے تھے لمبی لمبی ویڈیوز دیکھی ہیں اور اسے لرن کیا, اس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ دیا. تو واقعی ریلی اس ٹریننگ کی کامیابی میں ان لوگوں کا یعنی ہمارے ٹرینرز کا بڑا رول ہے, بڑا کردار ہے. میں سارے ٹرینرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اٹارہ فاؤنڈیشن پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا, اور دعا گو ہوں کہ وہ ٹرینرز جہاں پہ بھی ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, پاکستان کے کسی بھی کونے میں, ایون کہ میں کئی ایسی جگہوں کا سفر کرتا ہوں جہاں گاڑی کو کشتی میں رکھنا پڑتا ہے, پھر گاڑی کراس ہوتی ہے, آگے جا کے گاؤں ہوتے ہیں, وہاں پہ لوگ پڑھا رہے ہیں, لوگ وہاں محنت کر رہے ہیں, جہاں پہ گاڑی آپ پہلے 3-3 کلو میٹر جا ہی نہیں سکتی, آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے. وہاں تک کے لوگوں نے بھی اس ٹریننگ کو اٹینڈ کیا. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ زندگی کی جس بھی فیلڈ میں ہو, جہاں پہ بھی ہو, اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے. اور ہم عزم کرتے ہیں, پرعزم ہیں کہ ہمیشہ اٹارہ فاؤنڈیشن ان کے لیے ایسی بہت ساری سروسز دیتے رہے گی انشاءاللہ. جی اٹارہ فاؤنڈیشن کا جو مشن ہے قوم کی خدمت سچی لگن سے, ہمارا مشن ہے کہ ہم ہر بچے کو, ہر پرسن کو محب وطن پاکستانی بنائیں اور ایک بابل مسلمان بنائیں, تاکہ پاکستان اور اسلام اپنے اصل مقام تک پہنچ سکیں جو ان کا مقام ہمارا بنتا ہے انشاءاللہ. ضروری گزارشات جو میں سارے ٹرینرز سے, سارے ٹرینر سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ نیکی کی ٹوکری تحریک پہ میں نے بات کی اپنی ایک ویڈیو میں, تو تقریباً ویڈیو بن چکی ہوئی ہے, آج آپ سے شیئر ہو جائے گی. تو میرا ایک لیکچر تھا, کون سا تھا جی لیکچر کا کیا نام تھا؟ نیکی کی ٹوکری تحریک کا ذکر تھا. ایسا تو نہیں ہاسا پیار کرتے نا, بہت مزہ آ رہا ہے. انسانیت اور کامیابی, وہاں ایک نیکی کی ٹوکری کا ذکر کیا گیا ہے. اس کا اتنا پیس نکل چکا ہے, نکال لیا, اس کی سیٹنگ کر لی ہے. ہم نے کافی ساری نیکی کی ٹوکریاں بھی منگوا کے ان کو ساری سیٹنگ کر کے, امید آج حافظ صاحب جائیں گے سارے ہوٹلوں پہ, سارے تندوروں پہ اس کو رکھ کے آئیں گے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, جن لوگوں نے ٹریننگ لی ہے, اگر میں آپ سے فیس لینا چاہوں تو یہ ہے کہ آپ نے ایک نیکی کی ٹوکری کسی تندور پہ رکھوانی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کا سارا طریقہ کار اس ویڈیو میں موجود ہے, بروشر اس کا بنا لیا گیا, اس کی فلیکسیں بنی گئی ہیں, ٹوٹلی آپ کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر ہوگی. آپ نے اس ویڈیو کو
اور اس پیغام کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں آپ نے پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. میں اس پہ بہت ساری بات کرنا چاہتا ہوں لیکن کروں گا نہیں, ظاہر ہمارا ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے. صرف یہ ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے کہ کم از کم اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں, اپنے ایریا میں آپ نے ایک نیکی کی ٹوکری لازمی رکھنی ہے, اور وہ جو بروشر بنیں گے, جو فلیکس بنیں گے, آپ نے اس کو پرنٹ کروانا ہے اور اپنے ایریا میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. جہاں پہ بھی اناؤنسمنٹ آپ کروا سکتے ہیں آپ اس کی اناؤنسمنٹ کروائیں گے. دوسرا جو پیغام ہے, میری گزارش ہے, میں نے پاکستان اور پاکستانی پروڈکٹس پہ بات کی ہے, تو لازمی طور پہ پاکستان سے پیار کریں, پاکستانی پروڈکٹ سے پیار کریں اور اس سوچ کو دور تک پہنچائیں تاکہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے وہ صحیح معنوں میں پورے پاکستانی بن سکیں, پورے مسلمان بن سکیں. ٹریننگ کے سٹارٹ میں نے ایک بات بولی تھی جی, امپلیمنٹیشن ٹائم از 0. تو امید ہے کہ آپ سب لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوں گے, کیونکہ عمل کے بغیر تو کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں. اتنی ساری آپ نے ٹریننگ لی, آپ نے ٹیسٹ بھی دیا ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ عمل نہیں کرنا, آپ اس پہ عمل نہیں کرتے, تو ہماری یہ ساری کی ساری کاوش بھی ضائع ہے, آپ کی بھی ضائع ہے. آپ خود اس پہ عمل کریں اور اس کے بعد اس پیغام کو, ان چیزوں کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں, کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ لاری ہے, ایسی ہے جی. سو ہم نے جو کچھ لرن کیا ہے, جو کچھ سیکھا ہے, ہم پریکٹیکلی اپنے آپ میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے ہم بتانے کی کوشش کریں گے. اگر میں اور آپ صرف لیکچر دیتے رہے, عمل نہ کریں, تو ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہوگی. جی ہماری ٹریننگ مکمل ہوگی جی, ہماری بات سب کو, لیکن ابھی ایک وعدہ کرنا باقی ہے, ایک فیصلہ کرنا بھی باقی ہے. کیا فیصلہ کرنا ہے جی, کہ زندگی میں ہم نے کچھ کرنا ہے یا کچھ نہیں کرنا, کچھ اچھا یا کچھ برا, صحیح راستہ یا غلط راستہ. یاد رکھیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا چھوڑ دیں. خود کو اپنی نظروں میں اٹھاؤ. جب آپ خود اپنی نظروں میں اٹھ جاؤ گے, آپ دنیا کی نظروں میں آٹومیٹکلی اٹھ جاؤ گے. یاد رکھو, اپنے ساتھ یہ وعدے, کمٹمنٹ کو پورا کرو گے تو آپ خود بخود اپنی نظروں میں اٹھ جاؤ گے. یعنی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. جب ان کو اس بات کی تسلی ہو کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں اور اپنے ساتھ وہ وعدہ کرتا ہے, اس وعدے کو پورا کرتا ہے, تو پھر آٹومیٹکلی آپ اپنی نظروں میں اٹھ جائیں گے. سوچیں, اگر بہت سارے لوگ, آپ سوچ سکتے ہیں, امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنے ساتھ کیا وہ وعدہ, کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتا, تو کیا وہ دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے کمٹمنٹ کو پورا کر سکتا ہے؟ تو پھر کیا ویلیو رہے گی اس انسان کی اپنی نظروں میں اور دوسروں کی نظروں میں؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جو لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں ان میں ایک بات پکی ہے کہ وہ اپنی بات کے پکے تھے. ہم میں سے اکثریت, میرے سمیت, خواب دیکھنے میں بڑے شیر ہیں. ہم بڑے خواب دیکھتے ہیں, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے, لیکن جب عمل کی بات آتی تو ہم سب سے پیچھے ہوتے ہیں, گیدڑ بن جاتے ہیں, ارے نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. جب ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں, ایسا ایسا موٹیویشن ختم تو سارے ٹارگیٹس بھی ختم. آئیے آج آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جو ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ رکھے گا اور آپ اپنے ٹارگیٹ کو چیز کر سکیں گے. آپ لوگوں نے بہت سارے کانٹریکٹس کے بارے میں, ایم او یوز کے بارے میں, ایگریمنٹس کے بارے میں سنا ہے. آپ پراپرٹی خریدتے ہیں تو دو پارٹیز کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ جاب کے لیے کانٹریکٹ کرتے ہیں, ایون کہ شادی کا تو بندے میں دو فیملیز کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. آج اور ابھی آپ لوگوں نے بھی ایک ایگریمنٹ کرنا ہے, ایک کانٹریکٹ کرنا ہے. اس میں بھی دو پارٹیز ہوں گی. ایک پارٹی آپ
اور دوسری پارٹی بھی آپ. یعنی میں بات کر رہا ہوں کانٹریکٹ آف کمٹمنٹ بائی یو ود یو. آپ نے اپنے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہے جس میں دونوں پارٹیاں آپ ہی ہیں, کسی تیسرے کے ساتھ آپ نہیں کر رہے. اس کانٹریکٹ میں آپ اپنے کمٹمنٹس, اپنے گولز لکھیں گے کہ جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں. سپوز آپ کہتے ہیں جی میں نے اپنا وزن ریڈیوس کرنا ہے, بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ سوچتے ہیں جی میں نے 5 وقت کا نمازی بننا ہے, میں ایک کامیاب ٹیچر بننا چاہتی ہوں, میں ایک کامیاب پرنسپل بننا چاہتا ہوں, میں ایک کامیاب KCRU ممبر بننا چاہتا ہوں, میں ایک کامیاب اور ہر دن عزیز انسان بننا چاہتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ جی میں یہ ساری کامیابی کیوں حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہ اگر آپ 5 وقت کا نمازی بننا چاہتے ہیں تو اس کا آپ کا مقصد ہے کہ آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور آپ سکون چاہتے ہیں. اگر آپ پروموشن چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا مطلب ہے کہ جی آپ عزت میں اور اپنی انکم میں اضافہ چاہتے ہیں. اگر آپ اپنا ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ صحت مند, تندرست, ہینڈسم, سمارٹ دکھنا چاہتے ہیں, لائک می. جی, کانٹریکٹ آف سیلف کمٹمنٹ کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے. جو آپ نے سارا کچھ لکھا ہے اور آپ نے ساتھ مقصد بھی لکھ دیا ہے, اسے آپ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں اور ایسی جگہ رکھیں کہ جہاں آپ کی بار بار نظر پڑتی رہے. چونکہ یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرے گی کہ ہاں جی میں نے یہ خود سے کمٹمنٹ کی ہے, کسی پرنسپل سے, کسی سینئر سے کمٹمنٹ نہیں کی. یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی کامیابی اور ناکامی میں کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, آپ خود ہی ہیں. منزل ہوگی قدموں میں ایسے سفر کا ارادہ کیا ہے, منزل ہوگی قدموں میں ایسے سفر کا ارادہ کیا ہے, نہ ہارے کی حوصلہ عمر پر کسی اور سے نہیں, میں نے خود سے یہ وعدہ کیا ہے. جی, اب ہم خود سے کمٹمنٹ کریں گے. کمٹمنٹ فارم سب کے پاس ہی ہے, سب کے پاس ہے جی. میرے محترم فکر دونوں صاحب کو بھی یہ فارم دے دیں, یہ فائل دے دیں. جی, سب کے سامنے یہ فارم ہے. میں جیسے ایسے دہراتا جاؤں گا, مزمل صاحب بھی کھڑے ہوں گے, گون صاحب بھی کھڑے ہوں گے, الگ کھڑے ہو کر. جی, آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے اوپر ہوگا اور الٹے ہاتھ میں آپ نے فائل پکڑ لینی ہے. مجھے کچھ ادھر کرنا, سامنے 2.5 ہے. یہ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد اپنے پاس رکھنا ہے, ہم نے آپ سے لینا نہیں ہے. یہ وہی جو میں نے آپ کو بولا ہے کہ سیلف کمٹمنٹ ہے. جی, میں ایز اے میل کال کروں گا, آپ نے ایز اے فیمیل, جو فیمیل ہے نا, میل نے میل کی طرح ہی. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شیخ ارشد اٹارہ, آپ نے اپنا نام لینا ہے. میں شیخ ارشد اٹارہ بن شیخ محمد شریف, SM گروپ آف سکولز, اپنی ذات سے بطور استاد یہ عہد کرتا ہوں ذیل میں دی گئی ذمہ داریوں کی پاسداری کروں گا. یہ کہ میں بچوں کی کردار سازی کروں گا, میں روزانہ کی بنیاد پر مؤثر اور دلچسپ انداز میں تدریسی خاکہ تیار کروں گا. بحیثیت معلم ادارہ حضرہ کی طرف سے جاری کردہ قواعد و ضوابط کی پاسداری کروں گا. میں بچوں میں مثبت سوچ پیدا کروں گا. میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری سے ادا کروں گا.
मैं साहिब इल्म होने के साथ साथ बाअमल मौलम बनूंगा। बच्चों की नशोनुमा के साथ साथ क्लास का तदरीसी माहौल मौसर बनाऊंगा। मैं अपने बच्चों से शफकत से पेश आऊंगा। मैं अपने सीनियर उस्ताद इकराम को इज्जत दूंगा। मुश्किल हालात में अपने इदारे के साथ तावन करूंगा। मैं हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी का मुजाहरा करूंगा। मैं अपनी कौम की खिदमत सच्ची लगन से करूंगा। हर महीने किसी एक किताब का मुताला करूंगा और पूरे साल में 1 या 2 बार किसी तालीमी वर्कशॉप का हिस्सा बनूंगा। मैं बच्चों पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद नहीं करूंगा। मैं बच्चों के लिए नामुनासिब अलकाबात इस्तेमाल नहीं करने से गुरेज करूंगा। मैं इदारे के असासाजात का ख्याल रखूंगा। मैं छुट्टी के औकात कार में क्लास से निकलते वक्त लाइट्स और पंखे बंद करके आऊंगा। मैं इदारे में नए आने वाले उस्ताज़ा को दिल से खुशामदीद कहूंगा। पेपर चेकिंग से कबल मैं चेकिंग के उसूल का मुताला करूंगा और पेपर ईमानदारी से चेक करूंगा। मैं बच्चों में कामयाबी पर हौसला अफजाई करूंगा ताकि वो मुस्तकबिल में आगे बढ़ने की लगन पैदा हो। टफ मॉनिटरिंग के दौरान स्कूल इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करूंगा। मैं बच्चों को बाअमल शहरी बनाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने इल्म पर कभी गरूर नहीं करूंगा और हमेशा आजिज़ी इंकिसारी का मुजाहरा करूंगा। आप सबको मुबारक हो गई। अब हमारा काफिला इस अज़्म यकीन से निकलेगा। अब हमारा काफिला इस अज़्म यकीन से निकलेगा। हम जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मिट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे, हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी जनाब चेयरमैन शेखर शहदारा साहब। अब इस तकरीब का आखिरी मरहला है जिसमें कामयाबी पाने वाले ट्रेनिंग्स के नाम अनाउंस करूँगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले प्राइवेट क्लस्टर जिसके 2 हिस्से थे। प्राइवेट क्लस्टर की ट्रेनिंग ग्लोबल मोंटेसरी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से दी गई जिसको मैम असमत ज़ाहरा हेड करती हैं और ये ट्रेनिंग मैम फौजिया अली और मैम शबाना कौसर ने दी। मैम फौजिया अली ने प्री स्कूल की टीचर्स को ट्रेन किया और मैम शबाना कौसर ने फ्रॉम 1 क्लास टू मैट्रिक टीचर्स को ट्रेन किया। प्री स्कूल में फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की उनका ताल्लुक ड्रीमलैंड इंटरनेशनल स्कूल से है और आपको बड़ी हैरत होगी ये सुन के कि वो टीचर्स में से नहीं है, वो फैकल्टी में से नहीं है, वो मैनेजमेंट्स में से हैं। मिस सना फयाज। इनके रिजल्ट की ये खुसूसियत है कि इन्होंने बाज टेस्ट में से 100% मार्क्स लिए हैं, पूरे 100%। जो ग्रैंड टेस्ट था उसमें भी इनके 100% मार्क्स हैं, यानी कि इनका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं था। तो बस एक प्याम कहना उस्ताद मोहतरम को मेरा। इसमें दूसरे नंबर पर जो टीचर हैं वो आउटसाइडर हैं, वो हमारे इंस्टीट्यूट से ताल्लुक नहीं रखती। उनका ताल्लुक स्पिरिट स्कूल से है जो कि फिरोजपुर रोड पे है। उनका नाम है मिस अनम
فرحان. खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से, पहुँचाती इन्होंने थर्ड पोजीशन हासिल की है, सॉरी सेकंड पोजीशन इनकी थी, और थर्ड पोजीशन भी आउटसाइडर है, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट में से नहीं है. मिस सिद्रा अफजल. और एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मिस सिद्रा अफजल शी इज माय वाइफ. टू मैट्रिक मैं जल्दी से जरा इसको क्लोज करना चाहूंगा. फर्स्ट पोजीशन उन्होंने भी वन टू मैट्रिक जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, शी इज द प्रिंसिपल ऑफ ड्रीमलैंड इंटरनेशनल स्कूल एंड शी गेन्ड 100% मार्क्स इन द ग्रैंड टेस्ट. इनका भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं था. इससे पता चलता है कि मैम सुमेरा वाकई ही ड्रीमलैंड इंटरनेशनल स्कूल्स के एज अ प्रिंसिपल वो डिजर्व करती हैं ये डेजिग्नेशन, ये ओहदा, बिकॉज शी इज अ ब्रिलियंट टीचर. दूसरी पोजीशन मिस हिफ्जा कलसूम और मिस मुकद्दस ने हासिल की. इसी तरह तीसरी पोजीशन जो है, इसके अलावा तीसरी पोजीशन में नाजिया रऊफ, ये भी ड्रीमलैंड इंटरनेशनल स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल है. जैसा कि आपको मालूम है कि इसके दो क्लस्टर थे, मेन क्लस्टर जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट क्लस्टर था. गवर्नमेंट क्लस्टर की ट्रेनिंग सारी अटारा फाउंडेशन की जानिब से दी गई, और कुछ ट्रेनर्स बाहर से भी थे. उनके नाम भी मैं जल्दी से जिन्होंने पोजीशंस ये हासिल की उनके नाम मैं जल्दी से अनाउंस कर देता हूँ आपके सामने. इसमें जो हाई क्लस्टर था उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मिस जेबा ने. इसी तरह सेकंड पोजीशन मिस शाइस्ता रहमान, और थर्ड पोजीशन हासिल की है मिस रिफत मुनीर ने. आगे मिडिल क्लस्टर है. मिडिल क्लस्टर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है मिस अक्सा इफ्तिखार. सेकंड पोजीशन यहाँ पे दो लोगों ने हासिल की है, सॉरी ये मुझसे मिस्टेक हो गई. वो खुशी का आलम जो अभी आप लोगों ने जाहिर किया है, माजरत के साथ कि उसको थोड़ा सा मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा. मिस अक्सा इफ्तिखार की सेकंड पोजीशन है. फर्स्ट पोजीशन है कोमल असगर. इसी तरह सेकंड पोजीशन अक्सा इफ्तिखार के साथ मैम गुलनाज ने हासिल की. थर्ड पोजीशन भी है मिस अतीका खान ने. उससे अगला क्लस्टर प्राइमरी क्लस्टर है. प्राइमरी क्लस्टर में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली ट्रेनी है मिस शुमाइला. इसी तरह इसमें भी सेकंड पोजीशन दो लोगों ने हासिल की, जिसमें नाजिश परवीन और तानिया तालिब, इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की. थर्ड पोजीशन मिस जमीला इमरान. प्री प्राइमरी क्लस्टर में फर्स्ट पोजीशन 3 ट्रेनिस ने हासिल की है. इसमें साजिद शरीफ, फरहाना शहजादी, इसके अलावा आयशा याकूब. सेकंड पोजीशन हासिल की है फातिमा रमजान, अक्सा सुंबल और अम्मार शकील. ये तीनों ने सेकंड पोजीशन हासिल की. इसके अलावा 100% मार्क्स लेने वाली जो कैंडिडेट है इसमें जो ट्रेनी है वो है मिस हिबा कमर. ये भी आउटसाइडर थी.
اور مس ناصرہ بستی سلمان گجرات. تھینک یو ویری مچ جی. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہاں پہ تشریف لانے کا.